अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। आज पाकिस्तान में कौमी और सूबाई असम्बली के 21 हलकों पर पोलिंग हुई और अब गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज जो उनका सिलसिला फ़िलहाल जारी है। लेकिन इन 21 हलकों में भी हमें इंतखाबात कराने के लिए इंटरनेट सर्विस बंद करनी पड़ी, मोबाइल सर्विस बंद करनी पड़ी, सख्त सिक्योरिटी इंतज़ामात थे। फिर भी लड़ाई झगड़े में एक जान जो है वो चली गई। और इसके बावजूद भी कि तमाम भरपूर इंतज़ामात किए गए, इलेक्शन के प्रोसेस पर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं। गौहर खान साहब ने जो गुफ्तगू की है वो मैं आपकी खिदमत में रखता हूँ। PP 149 में जो पोलिंग एजेंट्स थे उनसे भी दुनिया न्यूज़ से बात की और उन्होंने जो बातें बताई ज़रा वो भी सुन लीजिए। फॉर्म 45 पर पहले दस्तखत करा लिए गए यहाँ पर। तो ये किस तरह के इलेक्शन है? यानी एक मुख्तसर से इलेक्शन भी हम साफ, शफाफ और गैर मुतनाज़ा नहीं करवा सकते। हम किस तरफ बढ़ रहे हैं? बिलाल अज़हर कियानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, कादिर मंदूखिल साहब रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अहमद ओवैस साहब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बिलाल अज़हर कियानी साहब, हुकूमत आपकी है, ख़ास तौर पर पंजाब में, मरकज़ में, बलूचिस्तान में भी आप इत्तेहादी हैं। तो सर ये ठीक है, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होती है लेकिन इंतज़ामिया का एक रोल होता है। ये हमारे मुल्क में कैसे इलेक्शन हो रहे हैं कि हर इलेक्शन मुतनाज़ा है, हर इलेक्शन में इसी तरह के मामलात हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। जी देखिए, मैं सबसे पहले ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपने जो इतना तफसीली इब्तदाइया दिया, इसमें एक चीज़ मिसिंग है और वो आज हमारे PMLN के एक वर्कर जो ज़फ़रवाल में जिनका कत्ल हुआ, बाकायदा PTI के गूंज ने हमारे एक कारकुन का कत्ल किया और वो भी आज की सबसे अफसोसनाक वाक़या वो था। दूसरी बात ये है कि आज हम देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में बिलखसूस जहाँ जहाँ पे भी PMLN के कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं, तकरीबन सारी जगहों पे ही हम देख रहे हैं कि जब से नताइज आने शुरू हुए हैं अक्रॉस चैनल्स, आप देख रहे हैं कि हमारे कैंडिडेट्स आगे हैं, कहीं ज़्यादा बरतरी से, कहीं थोड़ी कम से, मगर हर जगह पे आगे हैं। और तीसरी बात ये है कि देखिए, ये फैक्ट भी हमें मद्देनज़र रखना चाहिए कि लार्जली आज अगर देखा जाए तो अक्रॉस काफ़ी हलकों में इंतखाबात हो रहे थे अक्रॉस द कंट्री। लार्जली ज़्यादा शिकायत या इवेंटफुल इलेक्शंस नहीं हुई, अनइवेंटफुल मामला रहा है। जहाँ पे आपने बात की एक फॉर्म 45 पहले से साइन कराने की, तो वो PTI वालों ने जब शोर मचाया तो बाद में पता चला कि उनके पोलिंग एजेंट ने भी उस पर साइन किए हुए थे और उसके ऊपर यकीनन नहीं होने चाहिए पहले से साइन। वो प्रिजाइडिंग अफसर का इशू है। उन्होंने अगर करवाए हैं सारे पोलिंग एजेंट से तो उन्होंने सबसे करवाए हैं और गलत किया है। तो ये इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने ऑलरेडी नोटिस ले लिया है, वो इस पर कर रही है। मगर अदरवाइज़ अगर आज आप देखें, सबसे बड़ी जो डिस्टर्बेंस आज इलेक्शन में अगर कोई रही है वो PMLN के कारकुन का कत्ल रहा है ज़फ़रवाल में। और अदरवाइज़ आप देखें तो लार्जली अनइवेंटफुल इलेक्शंस रहे हैं, ज़्यादा शिकायत नहीं है। कहीं पे यकीनन इतने बड़े इलेक्शंस जब मुल्क में अक्रॉस द कंट्री हो रहे हों तो कहीं किसी पोलिंग स्टेशन पे कहीं झगड़ा, कहीं इशूज़, वो पोलिंग स्टेशन स्पेसिफिक आते हैं और जहाँ जहाँ पे आते रहे हैं, मीडिया ने भी उसको हाईलाइट किया है, इलेक्शन कमीशन ने भी मैंने देखा है, नोटिस लिया है। बट लार्जली अदरवाइज़ मैंने जो मुझे नज़र आया मीडिया की नज़र से, वो एक स्मूथ प्रोसेस रही है। और अब मीडिया को भी बड़ी शिकायत है जारी कियानी साहब, मीडिया को भी बड़ी शिकायत है। मैं वापस आता हूँ आपके पास। अहमद ओवैस साहब, हमारे पड़ोस में कोई 94 करोड़ वोटर्स जो हैं वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज हो रही है। ना इंटरनेट की बंदिश है, ना मीडिया को रोका जा रहा है। ठीक है, इक्का दुक्का वाक़यात होते हैं हर जगह पर, लेकिन ये जो तरीक़ाकार है। और फिर दूसरी बात ये कि बिलाल अज़हर कियानी साहब कह रहे हैं आपके लोगों ने इनके बंदे को, इनके एक वर्कर को कत्ल कर दिया। तो ये तशद्दुद इस हद तक चले जाना, ये क्यों हो रहा है आखिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब कोई चोर चोरी करता है तो वो बहुत सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लेता है और उनको एहतियात बरतता है, फिर जाके चोरी करता है या डाका डालता है। यही सिचुएशन है। आपने बिल्कुल अपने हमसाया मुल्क की मिसाल दी है। जब वहाँ ओपन, फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन वो करवाते हैं और एक रवायत है साल उनके एक अरसे से बाकायदा इलेक्शन हो रहे हैं उनके बगैर किसी ऑब्स्ट्रक्शन के, बगैर किसी मार्शल लॉ के और बगैर जो उनकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसकी इंटरफेरेंस के। तो आप देखिए कि वो हुकूमत जो है उनकी
کہاں سے شروع ہوئی تھی اور کتنی میچورٹی پولیٹیکل میچورٹی جو ہے ان کے پولیٹیشین میں نظر آتی ہے، اور ان کی اکنامک پروگرس اور پولیٹیکلی ان کی انٹرنیشنلی ریکگنیشن جو ہے آج دنیا میں بڑے فخر سے وہ بھی کہتے ہیں اور دنیا کے دوسرے ممالک بھی کہ دنیا کی سب سے بگیسٹ کہتے ہیں کہ بگیسٹ ڈیموکریسی آف دی ورلڈ. مگر یہ بھی تو دیکھیں کہ انہوں نے اپنی اپوزیشن کو بھی تو سیاسی طور پہ کچل کے رکھ دیا ہے نا. نہیں جی، وہ دیکھیں وہ کچلنا جو بھی ہو رہا ہے نا وہ تو ان کے پولیٹیکل ایرینڈا کے اندر ہی ہو رہا ہے نا. اب اس کے اندر جو ہے کوئی اور ان کا لم آف دی گورنمنٹ جو ہے وہ تو ایک ہوا بن کے بیچ میں نہیں آ رہی. نہیں، ہمارے یہاں کیا مسائل ہے سر کہ ہم کسی بھی الیکشن کو نہیں مان رہے، ہم ہر الیکشن کو متنازع بنا رہے ہیں. آپ بتائیں نا ہم کیسے مانیں کسی الیکشن کو؟ ابھی آپ نے وہ گوہر صاحب کو سنا، آپ نے کیا وہ بتا رہے تھے وہ. اب جہاں یہ صورتحال ہو کہ آپ بیلٹ باکس بھر کے رکھ رہے ہیں، تھوڑے سے ووٹ کرنے کے لیے لوگوں کو بلا رہے ہیں، اس کے بعد ان کو نکال رہے ہیں، وہاں پہ کسی کو آنے نہیں دے رہے ہیں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے، کوئی تھانے کچہری میں کہیں پہ کوئی نہ پٹی کوئی ان کے خلاف کوئی کیس رجسٹر ہو سکتا ہے، نہ کہیں کمپلینٹ ہو سکتی ہے. اور وہ الیکشن کمیشن تو ان کے گھر کی باندھی ہے. جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ نیشنل الیکشن میں بھی کیا ہوا ہے، جو یہ ہائی ہینڈنس جو ہے جس طریقے سے ہو رہی ہے، تو اس کا نقصان دیکھیے، بات سنیں، اس کا یہ مطلب آپ اگر یہ سمجھ لیں کہ جی جیسے کیسے انہوں نے حکومت تو بنا لی ہے، اب یہ چلے گی، نہیں چلے گی. سر آپ کہتے رہے نہیں چلے گی، اب 2.5 مہینے گزر بھی چکے ہیں، آپ لوگوں کا جو احتجاج آپ نے پہلا جلسہ کیا وہ بھی کوئی امپیکٹ نہیں ڈال سکا. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہہ رہے ہیں یہ بائی الیکشن بھی ہوگا، ان بائی الیکشن کے نتائج بھی آپ دیکھ لیں گے کیا ہوتے ہیں. تو قادر بندوخیل صاحب، آپ کو خاصے تحفظات رہے عام انتخابات پر، آپ خود کہتے ہیں کہ آپ جیتے ہوئے تھے، آپ کو ہرا دیا گیا، یہ پھر بائی الیکشن ہوئے اور یہ بھی متنازع، کہیں فارم 45 پر پہلے سے دستخط کرا لیے گئے، کہیں بندہ مار دیا گیا. یہ اسی طرح کے الیکشنز ہم دیکھتے رہیں گے؟ جی بالکل، ایسے ہی الیکشن آپ دیکھتے رہیں گے، اور آئندہ بھی کوئی امید نہیں ہے. جو ادارہ الیکشن کمیشن کہلاتا ہے، جو شفاف الیکشن کی ذمہ داری ہے ان کی، ان کا حال آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کان پکڑ لیں گے. آج پی ٹی آئی والے شور مچا رہے کہ فارم 45 پہ ایڈوانس پہ سائن کرا لیا ہے. پچھلے جنرل الیکشن میں پاکستان بھر کا میرے حلقہ واحد حلقہ این اے 242 تھا جہاں پہلے سے فارم 45 پہ سائن کرائی گئی، اور میں چیختا رہا لیکن کوئی سننے والا نہیں. اور آج بھی میری اپلیکیشن الیکشن کمیشن میں پڑی ہے، اور اسی بات پہ کہ بابا یہ بیلٹ باکس جو زبردستی ٹھوس رہے تھے، یہ 25 سے 30 ہزار بیلٹ پیپر جو میرے پاس ہے، یہ کاؤنٹر پارٹ سمیت خدا را کوئی درخواست تو لے، کوئی نوٹس تو کرے، کچھ نہیں ہے. تو آپ جو الیکشن کمیشن کا جو رویہ ہے، میں ابھی پچھلے ہفتے اسلام آباد تھا تو وہاں پہ میں گیا تھا، جو کمپلین سیل ہے، ادھر جا ادھر جا ادھر جاؤ. بہرحال ایک جگہ انہوں نے بتا دیا کوئی ای ایم سی سی کوئی ڈپارٹمنٹ تھا، وہاں گیا تو وہاں تو کہا ہو وکیلوں کو تو بالکل اندر آنا منع ہے. اچھا بھائی یہ کالا کوٹ پہن کے میں نے بڑی غلطی کر لی ہے، تو بھائی پھر مجھے بتا دیں. میں نے کمیشن کو بولا کہ بھائی مجھے بتاؤ میرا ہوا کیا؟ کہہ رہے آپ کو اطلاع کر دی جائے گی. یعنی میں نے ان ٹائم درخواست دی تھی 9 فروری کو، اور میری آج تک سنوائی نہیں ہوئی ہے، اور 1 ہفتے بعد جو میرے خلاف درخواست دی گئی ہے اس کے ایف آئی آر بھی کٹ کیے میں بھگت رہا ہوں. تو سوال یہ کہ آپ کیا امید رکھ رہے ہیں، کس سے رکھ رہے ہیں امید؟ تو یہ جو ابھی آج پی ٹی آئی کے گور صاحب بتا رہے فارم 45 کا، یہ تو 9 فروری میں میرے حلقے میں پہلے ہی کر دیا گیا. 3800 ووٹ لینے والا مصطفیٰ کمال صاحب 71,000 ہی پہلے ہو چکا ہے. میں تو پہلے ہی آپ کی شو یہی سے پہلے میں کئی ٹی وی چینل آپ اس کا ذکر کر چکے ہیں کہ فارم 45 تو میرے ایڈوانس پہ لے گا. ٹھیک. بلال اظہر کیانی صاحب، آپ تو مطمئن نظر آ رہے ہیں، لیکن آج میڈیا جو ایک آبزرور ہوتا ہے الیکشن پروسیس کا، جسے پہلے سے ایکریڈیشن کارڈز دیے جاتے ہیں کہ وہ کسی بھی پولنگ اسٹیشن میں جا کر آبزرو کر سکتا ہے، آج اکراس دا بورڈ یہی خبریں ملی کہ میڈیا کو اس الیکشن پروسیس سے دور رکھا گیا. آپ کے مخالفین کہہ رہے ہیں ڈبے پہلے سے بھر لیے گئے، وائلنس جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، پھر بھی آپ مطمئن نظر آ رہے ہیں آج کی پروسیس سے. جی دیکھیے، جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ میں نے تو جو دیکھا ہے، جہاں تک کوئی کینڈیڈیٹس کی شکایات کا معاملہ ہے تو وہ تو ایک پولنگ اسٹیشن اسپیسیفک رہی ہیں. اور اگر آج کسی جماعت کی کوئی شکایت سب سے بڑی رہی ہے تو وہی رہی ہے جو میں نے آپ کو ظفر وال میں قتل کے حوالے سے بتائی.
اور جو کہ ہمارے کارکن کا سر پہ ڈنڈے مار کے وہ قتل کیا گیا. افسوسناک. اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ شاید جی یقیناً جی نہایت افسوسناک ہے. اور یہ میں نے جو خبروں میں دیکھا ہے کہ ایک خوشائند بات یہ ہے کہ جو اس میں ملوث لوگ تھے ان کی شاید گرفتاری بھی عمل میں لے آئی گئی ہے. جی جو آپ نے میڈیا کی بات کی ہے، جی دیکھیے یہ اگین چونکہ جو بھی پولنگ سٹیشنز ہوتے ہیں یہ الیکشن کمیشن کے پریزائڈنگ آفیسرز بھی الیکشن کمیشن کی ڈائریکشن پہ چل رہے ہوتے ہیں. میرے علم میں نہیں ہے کہ کہیں کوئی آپ نے یہ بات کا ذکر کیا ہے تو یہ آپ نے کیا ہے، مگر اگر ایسی کوئی چیز ہوئی ہے جہاں پہ وہ الاؤڈ تھے تو یقیناً نہیں ہونی چاہیے تھی. مگر یہ تو جی بہتر میرا خیال سے جی الیکشن کمیشن ہی اس کا جواب دے سکے گا. کہیں پہ اگر کوئی چیز پہلے سے پرمیٹڈ ہو اور پھر وہ نہ کی جائے یا اس کی الیکشن کمیشن سے ضرور پوچھا جانا چاہیے، لیکن مگر اس سے زیادہ میں اس پہ تبصرہ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو جیت گئے آپ کی جماعت سے جن کا تعلق ہے وہ کہتے ہیں جی جو الیکشن کا پروسیس ہوا وہ بالکل درست تھا. آپ ہی کی جماعت کے وہ لوگ جو ہار گئے وہ کہتے ہیں جی الیکشن پروسیس درست نہیں تھا. پیپلز پارٹی سے بھی یہی معاملہ ہے اور تحریک انصاف تو خیر احتجاج کر ہی رہی ہے. تو کہیں کچھ گڑبڑ ہے یا یہ صرف ایک روایت ہے کہ جو ہار گیا وہ شور مچاتا ہے؟ نہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے جو الیکشن جس نے بھی کنٹیسٹ کیا اگر اس کو کوئی اعتراضات ہیں تو وہ اس کے لیے ملک میں لیگل فورمز موجود ہیں، وہاں پہ بالکل جائے، اس کو کوئی نہیں روک رہا کہ وہ جا کے اپنے اعتراضات جمع کروائے. اور یہی بات اب ہم 8 فروری سے اب تقریباً ہم مئی میں آنے والے ہیں، یہی بات ابھی تک ہم بار بار دہرا رہے ہیں. تو دیکھیے ہماری جماعت نے تو جی دیکھیے ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھی اتنی سیٹس نہیں ملی جتنی ہم جس کی ہم سر آپ کے پنجاب کے جو صدر ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کر رہے تھے کہ ہمیں اس سے زیادہ وہ عام انتخابات پر تحفظات کا اظہار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہمیں ہروایا گیا، ہمارے خلاف سازش ہوئی، ہمارے خلاف سہولت کاری ہوئی. تو آپ کی پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ غلط بات کرتے ہیں میڈیا پر آ کر. نہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو کہا یقیناً جو سیٹس الیکشنز کے نتیجے میں آئیں ہماری اپنی امید تھی کہ ہم اس سے زیادہ سیٹس حاصل کر سکیں گے اور ہمیں ایک کلیئر مینڈیٹ ملے گی. وہ ہمیں نہیں ملی جی. باقی دیکھیے کیوں نہیں ملی سر، کیا ہوا؟ ثناء اللہ صاحب نے اگر کوئی ایسی بات کی جی نہیں دیکھیے ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ اور میرے خیال سے رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی جتنا میں نے دیکھا ہے یا جتنی میری ان سے بات ہوئی ہے انہوں نے یہی کہا ہے جی کہ جو لوگ ہارے ہیں ہمارے بھی وہ سمجھتے ہیں کہ اپارٹ فرام فیو انسٹنسز وہ لوگ جو ہیں جو ہارے ہیں انہیں اپنی ہار شاید تسلیم کرنی چاہیے. اگر کسی کے پاس وہاں پہ بھی کوئی تحفظات ہیں یا کوئی ہے تو بالکل ان کو بھی ہماری جماعت کے بھی دوسری جماعت کے لوگوں کو بھی فورمز پہ جانا چاہیے. مگر دیکھیے میں اوور آل آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اوور آل ہم یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ جو 8 فروری کے الیکشنز کے نتیجے میں ایک کمپوزیشن آف دا نیشنل اسمبلی آئی، جس طرح سیٹس کی تقسیم ہوئی جماعتوں کے درمیان ووٹرز کے ووٹ ڈالنے کے نتیجے میں، وہ ہمارے لیے بھی کوئی خوشی کی بات نہیں تھی چونکہ ہم چاہ رہے تھے کہ ایک کلیئر مینڈیٹ ہو اور ہمیں بھی کسی کولیشن پہ ریلائی نہ کرنا پڑے حکومت کے لیے. بہرحال دیکھیے بات یہ ہے کہ 8 تاریخ کے بعد جو نتائج سامنے آئے اس کے بعد ہم نے بھی بلکہ دوسری جماعتوں کو بھی دعوت دی کہ اگر آپ حکومت بنا سکتے ہیں آپ بنائیں. پی ٹی آئی نے اس سے سر وہ الیکشن نتائج کے بعد کی بات تو علیحدہ ہے نا. وہ جیسے اویس صاحب کی پارٹی کہتی ہے کہ جو اس سے پہلے کا رویہ تھا، پہلے تو الیکشن ڈیلے ہوتے چلے گئے، پھر عدالتی احکامات نہیں مانے گئے، آئین کی خلاف ورزی کی گئی، نگراں حکومتیں کتنی آگے چلی گئیں، پھر اس کے بعد بلے کا نشان لے لیا گیا، پھر الیکشن ڈے پر انٹرنیٹ سروس بند کر دی گئی، فون سروس بند کر دی گئی. آپ کے لوگوں کو بھی تحفظات، پیپلز پارٹی کو بھی تحفظات اور تحریک انصاف کو تو ہیں. اب معاملہ آگے کیسے بڑھے گا؟ یعنی یہ اس مینڈیٹ کو کون تسلیم کرے گا؟ احمد اویس صاحب دیکھیں آپ لوگ احتجاج بھی کر رہے ہیں، آپ لوگ مختلف فورم سے بھی جا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن سیاسی طور پر تو یہ اب مان لینا چاہیے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ کچھ کر نہیں پا رہے ہیں، آپ کی پوری قیادت اندر ہے. تو اب کوئی مفاہمت کا راستہ ہونا چاہیے، کوئی تحریک ایسی ہونی چاہیے جس میں تمام جماعتیں مل بیٹھیں اور پھر فیصلہ کریں. اور پارلیمان سے اچھی کون سی جگہ ہو سکتی ہے؟ بلال صاحب، اویس صاحب. اچھا ہاں جی جی دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ صورتحال دیکھیں نا، میں اس میں پارلیمنٹ کے اندر جو لوگ موجود ہیں اس میں سے ایک سائزیبل میجورٹی انکلوڈنگ پرائم منسٹر اور بڑے جو ان کے
सरकर्दा जो उनके इस वक्त मेंबर हैं कैबिनेट के, वो रिग्ड इलेक्शन की बुनियाद के ऊपर आके बैठे हुए हैं। और इट इज नोन टू एवरीबॉडी, उसकी उनकी फॉर्म 45 को देखिए, उनके फॉर्म 47, 49 जिस तरीके से बने हैं। सर मैं अर्ज ये कर रहा हूँ आगे कैसे बढ़ेंगे, ये तो हमें पता है कि आपका मौक़िफ़ क्या है, अब आगे बढ़ने का रास्ता क्या है? मैं आज बात ये कर रहा हूँ कि देखिए, एक मॉरल अथॉरिटी होती है। अब पार्लियामेंट में बैठ के वहां पे कोई बात करने की या वहां करने के लिए कोई मॉरल अथॉरिटी उनके पास नहीं है। मैंने तो आगे सजेस्ट किया था कि देखिए, अब जैसे कैसे अगर उन्होंने हुकूमत बन गई, झूठा ओथ ले लिया, जैसे कैसे हो गया, अब जो हुकूमत बन गई ना, तो जब आप हुकूमत में आ गए तो यू हैव टू शो मोर मैग्नेनिमिटी। और बातचीत के लिए अगर आप एक हाथ तो बढ़ाएं बातचीत के लिए। कभी शहबाज ने ये बात की है? ये कह देना काफी नहीं है कि जी इमरान खान तो बात नहीं करना चाहते किसी से, बिल्कुल बात करना चाहते हैं। उन्होंने तो कहा था कि मैं हुकूमत बनाने में जो है वो पावर शेयरिंग के लिए मैं तैयार नहीं हूं, लेकिन ये कहीं नहीं उन्होंने कहा कि वो दूसरे मामलात के लिए एज ऑपोजिशन का रोल होगा, दूसरे मामलात हैं उनके लिए वो बातचीत करने को तैयार नहीं है। लेकिन ये स्टेप जो है हाथ बढ़ाने का, वो तो हुकूमत की तरफ से आएगा तो बात आगे चलेगी, और नहीं बढ़ा। आप देखिए अब तक क्या हुआ, इसलिए नहीं बढ़ा कि वो उनको इशारा नहीं मिला। ठीक है, ये तो वो मोरे हैं ना जिनके हिल भी नहीं सकते खुद, पीछे से वो शातिर का इशारा होगा तो ये एक जगह हिल गए। चलिए अब आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं ना अहमद साहब, आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं तो कादिर मंदू खेल साहब, अब 2018 के इलेक्शन के बाद मॉरल अथॉरिटी चैलेंज होती थी पीटीआई की, झूठा मैंडेट कहा जाता था पीटीआई का। जिस रवैये की बात करें अहमद ओवैस साहब, वो रवैया उस वक्त भी नहीं था, आज भी नहीं है। अब सदर जरदारी खिताब करते हैं तो जरदारी गो के नारे लगते हैं, पार्लियामेंट चल नहीं पा रही, हुकूमत के लिए हर्डल्स पैदा कर रही है अपोजिशन। तो सर अब आगे बढ़ने का सियासी समाजी रास्ता क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए, हुकूमत को क्या करना चाहिए और अपोजिशन को क्या करना चाहिए? देखिए, ये जो आप बता रहे कि असम्बली नहीं चल पा रही, असम्बली बिल्कुल चल रही है। और मैं सदर के खिताब में उस वक्त मौजूद था। कोई 5-10 मिनट या 15-20 मिनट उन्हें नाराबाजी की है, उसके बाद वो थक गए। और थकने के बाद तो यही सूरत हाल रहा है। और पिछले 2018 की आपने बात की है, मैं उस कमेटी का ऐसा था पार्लियामानी अफेयर्स का इलेक्शन रूल्स के हवाले से, तो हमने काफ़ी उसमें अमेंडमेंट लाई है, उसके हवाले से कानून साजी हमने की है। और पीटीआई को भी दावत देते रहे, और लेकिन वो तो आप इस्तीफ़ा दे गए। आज भी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ ओवैस साहब की पार्टी से कि आपको आवाम ने वोट जहाँ जहाँ दी है, आप मुझे बताओ क्या इसलिए दिए है कि आप वही गाली गलोच वाली सियासत करें, आप वही अफरा तफरी वाली सियासत करें? यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा, मुझे एक ब्रेक लेना है, एक ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद। कादिर मंदू खेल साहब, आप ब्रेक से पहले गुफ्तगू कर रहे थे, अहमद ओवैस साहब को कोई मशवरा आप दे रहे थे? जी बिल्कुल, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जैसा आपने शोर शराबे की बात की है, पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा दूसरी सदारत संभालते हुए आसिफ अली जरदारी साहब, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से जो गाइडलाइन दे रहे थे, और उस वक्त आपने इनकी देखे, इनकी जमशेद दस्ती साहब की और इकबाल अहमद ख़ान साहब की, उनकी आपने गलीज़ गुफ्तगू, और फिर जब उसकी मेंबरशिप सस्पेंड हो गई है, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि बजाय ये कि ये तनकीद करे, ज़रूर करे, ये गाली गलोच का कोई हक़ नहीं है। और फिर एक आइनी ओहदे के ऐसे सदर पाकिस्तान ने जो गाइडलाइन दी है उस पर अपनी तजावीज़ दे, तनकीद करे, ज़रूर करे। लेकिन सवाल ये कि मेरे जहन में ये सवाल आता है कि इनको जिन लोगों ने वोट दिए वो किस लिए वोट दिए है? मतलब इसलिए दिए कि आप उसी तरह गाली गलोच करें, आप उसी तरह अफरा तफरी कर दे, और वो जिस तरह वो एक गली मोहल्ले की चचोरे लड़के जो बाजा बजा रहे हैं, असम्बली के फ्लोर पे वो बाजा बजा रहे हैं। अब मुझे बताया ना कि ये इनके MNA है, ये रुकन कौमी असम्बली होते हैं इनके। तो सवाल ये कि अगर इसी तरह करते रहेंगे, देखो हुकूमत के पास तो अक्सरियत है,
222 वोटों से ज़्यादा है 169 की बजाय। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि बिल भी पास होगा, कानून साजी भी होगी, ये सब होगा, मगर इनके बारे में क्या कहेंगे लोग? ये अपने हल्के के आवाम के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं? ये जो सिलसिले चल रहे हैं, और फिर ये कहते हैं हमें अदालतों से रिलीफ नहीं मिल रहे। इससे पहले उन्होंने जो है ना वो ब्लैकमेल की है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। सवाल ये कर रहा था कि आगे बढ़ने का रास्ता क्या है? अगले दिन उसको रिलीफ मिल के ऊपर इल्जामात लगाना। आज आप जमशेद दस्ती साहब की बात कर रहे हैं, कल कादिर पटेल साहब जो गुफ्तगू कर रहे थे पार्लियामेंट में, वो भी कोई बड़ी अच्छी गुफ्तगू नहीं थी। मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये सब कुछ चलता रहता है। आगे बढ़ने का रास्ता क्या है? बिल्कुल, देखिए आगे बढ़ने का रास्ता यही है कि जो कुछ हुआ, आप ये समझ लो कि पाकिस्तान में, मैं ये नहीं कहूँगा धांधली नहीं हुई, बिल्कुल हुई है, भरपूर धांधली हुई है। कहीं हमारे साथ हुई है, कहीं पीटीआई के साथ हुई, कहीं नून लीग के साथ हुई है। हर जगह पे राना सनाउल्लाह भी हार गए, साद रफीक भी हार गए, मियां जावेद लतीफ़ भी हार गए, मैं भी हार गया, बहुत सारे पीटीआई के लोग हार गए। तो इसका मतलब अब करना क्या है? अच्छा, अब करना क्या है? अब करना क्या है? आपका जो आपका सवाल है, अब करना ये कि इनको अभी भी चाहिए कि अगर इलेक्शन कवानीन के ऊपर कोई एतराज़ात है उसके ऊपर बैठ जाए, या असम्बली के चलाने के ऊपर एतराज़ है उसके ऊपर बैठ जाए, या मजीद जो मैशत की तो ये बात ही नहीं करे। मैशत को तो बेड़ा घर करने में ये तुले हुए हैं ये सारे। तो सवाल ये है कि जो आपका सवाल है कि आगे बढ़ के यही जो है कि ये मिल बैठ के बात करें। अब आप मुझे बता दें कि जमहूरी लोगों से ये बैठते नहीं है, और ये कहता है कि ये चोर है, डाकू है, जो भी नाम देते हैं, लेकिन जिनको कोर कमांडर हाउस जलाने के लिए 9 मई को जो ये पहुंचे थे, और उसके बाद लाहौर में जो कोर कमांडर ये जिन्ना उसको जलाने के लिए पहुंचे, और ईद से एक हफ्ता पहले उसी कोर कमांडर हाउस जिसको जलाने के लिए ये लोग बेताब थे, वहां जाके ब्रीफिंग भी ले रहे, हिदायत ले रहे। अगर बात करें कि साथ सियासी लोग नहीं, सियासी यानी उनका अभी भी रवैया है, ये आप क्यों फौज को मुलवस कर रहे हो, आप क्यों खामखा उनको कर रहे हो, फिर तनकीद भी कर रहे हो। तो आप ये सब सिलसिला ये, और इससे पहले इमरान खान साहब ये बयान दे चुके हैं रिकॉर्ड पे कि मैं तो उनसे बात करूंगा जिससे शहबाज शरीफ चुप चुप के मिलते थे। तो भाई अगर आपका यही सोच है कि आपको रिलीफ मिल रही है सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से, तो फिर तो क्या बैठेंगे आप? मुझे बताओ, बैठने को ये तैयार नहीं है, गाली गलोच पे उतर रहे हैं, और एस्टेब्लिशमेंट के साथ ये तो एक अजम्पशन हो गई ना, ये तो एक अजम्पशन हो गई कि उन्होंने ऐसे करना है, उन्होंने पहले बयान दे दिए। तो बिलाल अजहर कियानी साहब, जैसे ओवैस अहमद साहब कह रहे हैं, अहमद ओवैस साहब कह रहे हैं कि क्या शहबाज शरीफ साहब ने कोई संजीदा कोशिश की? हम देखना चाहते हैं कि वो क्या संजीदा कोशिश है। यानी कोई कमेटी बनाई हो, कोई सियासी कैदी आपने रिहा किए हों, आपके अपने लोग कह रहे हैं कि सियासी कैदी नहीं होने चाहिए। अब 9 मई को अगले महीने 1 साल हो जाएगा, और अभी तक ना सजाएं दे रहे हैं ना लोगों को छोड़ रहे हैं। तो आप इतना बर्डन क्यों अपने ऊपर लेकर चल रहे हैं? क्यों मामलात को सीधा नहीं करते? क्यों CBMs नहीं करते इनके साथ? जी मसूद साहब, देखिए मेरी गुजारिश सुन लीजिए। मेरे ख्याल से अहमद ओवैस साहब शायद इनको इल्म नहीं है, और ये कंपैरिजन अब ड्रॉ करना ज़रूरी हो गया। जब से इमरान खान साहब वज़ीर आज़म मुसल्लत हुए थे, उसके बाद उन्होंने एक दफ़ा भी ये भी मुनासिब नहीं समझा कि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन का हाथ मिला लें। उनकी अना ने उनको इजाज़त नहीं दी। यहाँ तक कि बालाकोट जैसे सीरियस इंसिडेंट, नेशनल सिक्योरिटी इंसिडेंट के बाद भी जब एक सिक्योरिटी ब्रीफिंग हुई जिसमें अपोजिशन मौजूद थे, इमरान खान साहब उसमें से सिर्फ इस वजह से एब्सेंट थे क्योंकि वो अपोजिशन के साथ एक कमरे में बैठना नहीं चाहते थे। ये तो उनकी संजीदगी का आलम था। आप आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को देख लीजिए, एज सून एज ही गॉट इलेक्टेड उन्होंने एक स्पीच की, जिस स्पीच के अंदर इन्होंने PTI वालों ने तूफ़ान बदतमीज़ी मचाया, मगर उस तूफ़ान बदतमीज़ी के बावजूद उस तकरीर में शहबाज शरीफ साहब ने वाज़े तौर पे कहा कि हम मफाहमत का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। उनने वो हाथ बढ़ाया। आगे से आप देख लीजिए कि उस टाइम पे भी जो तकरीर उमर अयूब साहब ने की, उसमें क्या उसको कोई एक्नॉलेजमेंट हुई? क्या उसका खैर मकदम किया? क्या उसके हवाले से कोई काउंटर प्रपोजल दिया गया? हरगिज़ नहीं। इनका वही बदतमीज़ी थी, इनका यही ख्याल था कि हम उदम बचाए रखें। सर नहीं देखिए है ना कि आप जो है वो तहकीकात कराएं और जुडिशल तहकीकात कराएं। नहीं देखिए, नहीं मगर मसूद साहब क्यों? देखिए मेरी गुजारिश सुनिए, आप हर चीज अब इनकी मंशा पे पहले कभी 4 हल्के नहीं, मैं सिर्फ उनकी मंशा की बात नहीं कर रहा ना, मैंने अर्ज किया आपके पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह कह रहे हैं, जावेद लतीफ़ कह रहे हैं, कादिर मंदूखेल साहब बैठे हैं, वो कह रहे हैं, तो सिर्फ इनकी मंशा तो नहीं है। वो कह रहे हैं कि इलेक्शन धांधली ज़्यादा। सर अभी देखिए ना, नहीं आपने अभी बात की इनके साथ CBMs की, इनके साथ बात करें। वजीर आजम ने मफाहमत की वाज़ेह तौर पे बात की, आगे से इन्होंने गालियों के अलावा कुछ जवाब नहीं। वजीर आजम ने उस तकरीर में कहा कि जो इलेक्शन के रिजल्ट्स आ गए वो आ गए, अब ये तब्दील नहीं होंगे। जी
نہیں دیکھیے گزارش یہ ہے اس کے بعد آپ کے پاس لیگل فورمز موجود ہیں, اوپن کورٹس ہیں, آپ کے اگر الیکشن کمیشن کے آپ نتائج سے خوش نہیں ہوں گے تو آپ کے پاس ٹریبیونلز موجود ہیں, ٹریبیونل سے نہیں خوش تو سپیریئر کورٹس موجود ہیں. مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ اس ملک میں ہر چیز جو ہے وہ عمران خان صاحب اور ان کی مرضی سے چلے, اور ان کا یہ خیال ہے کہ جب تک ان کا ایک ادھم, جب تک ان کا شور شرابہ نہ سنا جائے تو یہ پارلیمان کو بھی مفلوج کر سکتے ہیں, ایگزیکٹو کو بھی مفلوج کر سکتے ہیں. یہ ان کی خام خیالی ہے. دیکھیے ہم آج بھی چاہتے ہیں کہ یہ یقیناً پارلیمنٹ کے اندر, نیشنل اسمبلی کے اندر ٹریجری اور اپوزیشن ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں. ہم بالکل چاہتے ہیں کہ اپنا ایک کنسٹرکٹیو کردار ادا کریں, جو عوام کے ایشوز ہیں, عوام کے مسائل ہیں, اس کے اوپر اپنا موقف پیش کریں, پارلیمان کے اندر جو ایشو ریز کرنا چاہتے ہیں کریں. آج بھی میں آپ کو یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آج تک جتنے پارلیمنٹ کے سیشنز ہوئے ہیں, پی ٹی آئی کے لوگوں کو زیادہ ٹائم ملا ہے پی ایم ایل این کے لوگوں سے زیادہ بولنے کا. ٹھیک سر, یہاں پہ شور شرابہ, اگلے موضوع کی طرف آتا ہوں. یہاں پر آپ کا موقف بھی واضح ہے, ان کا موقف بھی واضح ہے. جو صورتحال ان کے دور میں تھی وہ صورتحال کم و بیش آپ کے دور میں ہے. ان کی حکومت نہیں چل پائی, دھڑم تختہ ان کا ہو گیا. اللہ کرے کہ آپ کی حکومت چلے, 5 سال پورے کرے. سر, ایرانی صدر تشریف لا رہے ہیں اور وہ ایک ایسے موقع پر آ رہے ہیں جب ایران اسرائیل تنازع ہے. کیا یہ رائٹ ٹائم ہے ان کے پاکستان کا وزٹ کرنے کا؟ گو کہ یہ جو دورہ تھا یہ پہلے سے طے شدہ تھا اور اتنی سخت سیکیورٹی ہوگی کہ جس دن یہ کراچی تشریف لائیں گے اس دن عام تعطیل کا اعلان کر دیا گیا ہے. تو اس دورے کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ جی مسعود صاحب مجھ سے سوال ہے. جی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ایک یہ رائٹ ٹائم ہے آپ کے نزدیک ان کے دورے کا؟ یہ مسعود صاحب مجھ سے یا احمد صاحب سے؟ چلیے میں احمد اویس صاحب سے بات کر لیتا ہوں پہلے. احمد اویس صاحب, یہ اس دورے کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, کیسے موقع پر ہو رہا ہے جب ایک خطے میں ایک تنازع موجود ہے, تو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس دورے کو؟ یہ رائٹ ٹائمنگ ہے؟ میرا خیال میں نہایت اہم یہ دورہ ہے, اور یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ پاکستان کی پالیسی اور ورلڈ کی انٹرنیشنل پالیٹکس کا بھی ایک ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے. یہ اتنا اہم دورہ ہے. اچھا, 2-3 ریزن ہیں اس کے. ایک تو اس کا ریزن یہ ہے کہ جو اسرائیل کی جنگ چھڑی ہوئی ہے اور جو غزہ کی بیلٹ کے اوپر اور اس کے اندر جو جس طریقے سے بمبارٹمنٹ اور جو وہاں پہ جس طریقے سے قتل و غارت وہاں پہ بازار گرم کیا ہوا ہے, اور تمام دنیا کا ایک ایسا ایٹیچیوڈ ہے بالکل جس میں ایز اف کہ دے آر لائک اسٹونز اینڈ ووڈس, ان میں کوئی احساسات ختم ہو چکے ہیں. انسانی احساسات جو ہے وہ ہمدردی کا, ہیومن رائٹس کا, وہ باقی نہیں رہ گیا ہوا. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے, ایک وہ آسپیکٹ ہے. دوسرا سب سے اہم آسپیکٹ یہ ہے کہ وہاں ایران کا ہمارا بہت لمبا بارڈر ہے, اور ہم ایک اسلامک مذہبی لحاظ سے بھی ایک رشتے سے بندھے ہوئے ہیں, اور ان کی وہ جو پائپ لائن جو گیس کی تھی ہماری معیشت میں بہت بڑا پازیٹیو اس کا ایک اسپیکٹ جو ہے وہ ہے, اور وہ بہت بڑی تبدیلی ہماری اکنامک ڈیولپمنٹ میں لا سکتا ہے. بارڈر لائن تک وہ یہ مکمل ہو کے آ چکی ہوئی ہے. اس نے پاکستان میں بھی استعمال کے لیے ہم نے لانی ہے, اور وہ وہاں سے ہمارے یہاں سے گزر کے وہ انڈیا میں بھی جانی ہے. وہ راہداری بھی ہمیں ایک مستقل ملے گی اگر یہ مکمل پروجیکٹ ہو جاتا ہے, اور جو گیس ہمیں ملے گی وہ گیس جو ہے اس سے ریٹس ڈاؤن ہوں گے, اس سے مہنگائی کم ہوگی, اس سے ہماری پروڈکشن میں اضافہ ہوگا, اور ہماری کوالٹی پروڈکٹ جو ہے جو ایکسپورٹ کرنے کے ہم اور قابل ہو جائیں گے. بہت سارے اسپیکٹ ہیں, لیکن امریکہ اس میں ٹانگ اڑا رہا ہے. اب پاکستان کو اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے. ہمیں آنکھیں بند کر کے ہم نے آگے 70 سال 75 سال صرف امریکن پالیسی کو ہی ٹو کیا اور نہیں دیکھا کہ ہمارا نقصان کتنا ہو گیا. ٹھیک ہے, اور اب ہمیں اپنا فائدہ دیکھنا چاہیے کہ یہ اکنامکلی ہمیں بہت بڑا فائدہ ہوگا. ایران کے یہ پائپ لائن جو ہے یہاں جو آ گئی ہے اس کو آگے مکمل کریں. جی اگر ہم یہ تجارت کر سکے نا, بات تو اس وقت ہے. جی قادر بندو خیل صاحب, یہ بہت امپورٹنٹ دورہ ہے. احمد اویس صاحب جیسے فرمانی, کوئی سینکشن کا ہمیں خوف نہیں ہونا چاہیے. خوف نہیں ہونا چاہیے, مگر کیا قادر بندو خیل صاحب یہ ممکن ہوگا؟ ہمارے اوپر صرف یہ زرداری صاحب کا انیشیٹو تھا, اور یہ آزاد جو پائپ لائن ہے یہ ایک عرصے سے تعطل کا شکار تھی.
پھر ایران نے ہمیں وارننگ دی کہ اگر آپ نے یہ مکمل نہیں کیا تو ہم انٹرنیشنل فورمز پہ جائیں گے، اور پھر ہمیں جرمانے کا خطرہ تھا، تو ہم نے اس پائپ لائن کو تو شروع کر دیا ہے۔ کیا ہم ایرانی صدر کے اس دورے سے کچھ حاصل کر پائیں گے؟ اور اس خطے میں جو اس وقت صورتحال ہے کتنا امپورٹنٹ ہے ان کا یہ دورہ؟ ابھی سعودی وفد ہو کے گیا ہے اور اب ایران کے صدر آ رہی ہیں۔ دیکھیے اس گیس پائپ لائن سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ جہاں دہشت گردی پاکستان میں ہو رہی تھی اور ایران کی طرف سے جو وہاں پہ جو لوگ تھے، اس سے پہلے کلبھوشن یادیو کو بھی وہیں سے گرفتار کیا ہے بارڈر ایریا سے، سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ اور پھر جو ناخوشگوار واقعات ہوا ہے اور اس کے بعد ایرانی صدر کا پاکستان آنا، یہ بہت بڑا ایک میں کہتا ہوں اچھا سٹیپ ہے۔ اور یہ سب سے پہلے تو یہ طے کرنا چاہیے، کیونکہ ایک طرف افغانستان بارڈر ہے، ایک طرف ایران بارڈر ہے، جہاں دہشت گردی کا خطرہ ہمیشہ یہیں سے ہوتا ہے، تو اس کے اوپر بات کرنی چاہیے اور کریں گے آئی ایم شیور۔ دوسرا، جو صدر آصف علی زرداری صاحب کے دور میں جو گیس کا لائن جو ایران کی بارڈر تک مکمل ہوا، اور آج آپ دیکھ رہے امریکہ جتنے بھی غلط اقدامات کرتے ہیں، آج 34,000 سے زیادہ جو فلسطینی شہید ہوئے ہیں، اس کے باوجود اربوں ڈالر جو ہے نا وہ نہیں دیے ہے۔ اور ہمیشہ اگر آپ امریکہ کی اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں ملکی مفاد کو دیکھ رہے ہیں، تو کیا پاکستانی حکومت جو موجودہ حکومت ہے وہ اس بات کو نہیں کہہ سکتے کہ بھائی ہمارا ہاں گیس کی گرمی میں شارٹیج ہے، ہمارے ہاں دہشت گردی ہو رہی ہے، ہمارے ہاں جو مسائل ہے، چلو ٹھیک ہے وہ جو پارٹ الگ ہے، جو اسرائیل کے خلاف ہم کھڑے نہیں ہو سکتے، پتہ نہیں کیا ہماری کمزوری بزدلی ہے، لیکن کم سے کم یہ گیس کی لائن کی اور اس کے لیے تو ضرور کھڑے ہونے چاہیے، اور امریکہ کے سامنے اس بات پہ کنونس کرنا چاہیے، گو کہ یقیناً ایک طاقتور ملک ہے امریکہ، مگر کیا ایران بھوکا مر گیا؟ ایران کے اوپر پورے دنیا نے پابندی لے، کیا وہ بھوکا مر گیا؟ افغانستان کو جو آج تک کسی ملک نے اس کو قبول نہیں کیے، اس کی کرنسی دنیا میں 2023 میں تیسرے نمبر پہ تھی، اور ایک مہینہ سے تو مجھے یاد ہے دنیا میں پہلے نمبر۔ آپ مجھ سمجھو کہ ایک ان پڑھ لوگ کرنسی کیسے چلا رہا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہاں پہ کرپشن نہیں ہے، اس کی وجہ صرف یہی ہے جو میری بات ہوئی ہے، کرپشن نہیں ہے، جو پیسہ آ رہا ہے چھوٹے بڑے دکانوں سے ٹیکس، اور وہ پراپر جگہ پہ لگ رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں بڑا اہم دورہ ہے، اور پاکستان کو امریکہ سے ڈر کی بجائے کلیئر اس کے بولنا چاہیے امریکہ کو کہ یہ ہماری گیس کی ایشوز ہے، نہ آپ خود کرنے دے رہے ہو نہ کسی اور سے لینے دے رہے ہو، اتنی بڑی بدماشی تو نہیں ہونے دیں گے۔ اور پھر سب سے بڑھ کے جو دہشت گردی ہے، قادر صاحب مجھے ایک بریک لینا ہے، یہ بھی کہتا ہوں گا آخری سٹیپ جو آپ نے بڑا دو ٹوک انداز میں کہا، انڈیا ایران سے گیس بھی لیتا ہے، تیل بھی لیتا ہے، وہ روس سے بھی لیتا ہے، کوئی امریکی دباؤ قبول نہیں کرتا۔ ایران ہمارے پڑوس میں ہے، وہ امریکی دباؤ قبول نہیں کرتا۔ افغانستان ہمارے پڑوس میں ہے، امریکی دباؤ قبول نہیں کرتا، لیکن ہم قبول کرتے ہیں۔ تو کیا اب وقت بدل رہا ہے؟ بلال کیانی صاحب سے پوچھیں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ بہت اہم دورہ ہے ایرانی صدر کا، پاکستان تشریف لا رہے ہیں بلال کیانی صاحب۔ ہمارے پڑوسیوں میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو امریکی دباؤ قبول کرتا ہو، چائنا، انڈیا، ایران تو کرتا ہی نہیں ہے، تو ہم امریکی دباؤ کو قبول بھی کرتے ہیں اور اپنا نقصان بھی کرتے ہیں۔ تو اب یہ گیس پائپ لائن والا معاملہ کیا آگے بڑھ سکتا ہے؟ ایسی صورتحال ہے ہماری؟ جی دیکھیے مسعود صاحب، میرا یہ خیال ہے جی کہ ہمیں اپنے نیبرہڈ میں سارے ممالک کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنے چاہیے، اور ہمیں یقیناً اور وداؤٹ کمپرومائزنگ آن آر ساورنٹی اور اپنے نیشنل انٹرسٹ پہ کمپرومائز کیے بغیر ہمیں بالکل کوشش کرنی چاہیے کہ اس خطے میں جو بھی ہمارے نیبرز ہیں بشمول ایران کے، ان کے ساتھ ہم تعلقات بہتر کریں، اور یقیناً ہم امریکہ کے ساتھ بھی ہمیں تعلقات بہتر رکھنے چاہیے۔ سب ممالک کے ساتھ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ایک ایکول فوٹنگ کے اوپر ایک تعلقات رکھیں۔ میں بھی ذاتی طور پہ جی اس چیز کا حامی ہوں کہ جس طرح باقی دنیا بھی امریکہ سے ایران سینکشنز کی ایگزیمپشن لے کے ان کے ساتھ ٹریڈ کرتی ہے، کام کرتی ہے، تو ہمیں بھی یقیناً وہ ہر ایونیو ایکسپلور کرنا چاہیے جس سے ہمارے ملک میں سستی گیس آ سکتی ہے، اور جس سے پاکستان میں عام شہری کے لیے سستی گیس کی فراہمی یقینی ہو سکتی ہے۔ ہمیں یقیناً اس کو ڈپلومیٹکلی بھی، پولیٹکلی بھی، اکنامکلی بھی یہ ایکسپلور کرنا چاہیے جی، اور ایران کے ساتھ اوور آل ہمیں ٹریڈ کو
اور اکنامک ریلیشنز کو بہتر کرنا چاہیے. اسمگلنگ کا بھی ایشو ہے جو ایران سے تیل آ رہا ہے, وہ بھی بارڈر کے اوپر ہمیں کوآپریشن کر کے معاملات بہتر کرنے چاہیے. جو بارڈر میں مارکیٹس اسٹیبلش کی گئی تھیں ایران پاکستان کے, ان کو بھی فعال بنانے کی کوشش کرنی چاہیے, اور یقیناً دونوں ممالک کے لوگوں اور آبادی کے درمیان تعلقات کو بھی مزید فروغ دینے کی کوشش کرنی چاہیے. تو یقیناً جی ہمیں نیبرہڈ میں خاص طور پہ اپنے اور پوری دنیا میں سارے ممالک کے ساتھ ایک کیا اس وقت ہم اس قابل ہیں, کیونکہ ہم ایک IMF پروگرام میں جا رہے ہیں, ورلڈ بینک سے ہمیں پیسے چاہیے, ہمیں ابھی قرضے چاہیے مغربی دنیا سے, اور اس میں امریکی دباؤ ہوتا ہے, تو امریکہ کو ہم ناخوش بھی نہیں کر سکتے. انڈیا کی طرح یا چین کی طرح یا ایران کی طرح کے ہمارے معاملات نہیں ہیں, تو ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ اس اہم موقع پر جب وہ تشریف لا رہے ہیں ہم کوئی نہیں دیکھیے آگے بڑھنے کی بات کر سکیں. مسعود صاحب دیکھیے گزارشیں ہر بات لڑائی کی بھی نہیں ہوتی. یہی ڈپلومسی کا چیلنج ہوتا ہے کہ امریکہ ہمارا ایک پارٹنر ہے, ایک ہسٹورک ہماری ریلیشن شپ ہے. ہم نے یقیناً ضروری نہیں ہے کہ اس ریلیشن شپ کو آپ خراب بھی کریں, مگر آپ ایک پارٹنر کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں تو ان کو یہ سمجھاتے ہیں, جس طرح اور ممالک ہیں جنہوں نے امریکہ کے ساتھ ریلیشنز بھی رکھے ہیں مگر ایران کے ساتھ ٹریڈ بھی کرتا ہے, تو ہم اپنے اکنامک بینیفٹ کو سامنے رکھتے ہوئے, اپنے انرجی سیکیورٹی کو سامنے رکھتے ہوئے یقیناً یہ بات ہو سکتی ہے, اور یہی ہماری ڈپلومسی کا چیلنج ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اس کو ایکسپلور کرنا چاہیے. بہتر میرے پاس وقت ختم ہو گیا. بلال اظہر کیانی صاحب آپ کا بہت شکریہ, قادر مندوخیل صاحب آپ کا بہت شکریہ, احمد اویس صاحب آپ کا بہت شکریہ. یہ بہت اہم دورہ ہے اور سعودی سے بھی واپس گئے ہیں اور وہ بڑی زبردست سرمایہ کاری کر رہے ہیں, تو اسحاق ڈار صاحب پر ایک مرتبہ پھر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ خطے کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے بیسٹ انٹرسٹ میں پاکستان کے لیے راہ نکال سکیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.